بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب عمر محبوب اور جناب اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی ہے اور پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں، آزاد کشمیر بھر میں اجتماعات کیے گئے، دعائیہ تقریبات کی گئیں اور مرحومہ کی جو شاندار خدمات ہیں پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گھڑی خدا بخش میں مرکزی تقریب منعقد کی گئی جس میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری، چیئرمین پیپل پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے بھی قیادت نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی بھی پیپلز پارٹی کی تمام قیادت شریک ہوئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس بریفنگ دی ہے اور اس پریس بریفنگ میں انہوں نے ایک بار پھر ریاست کی ریٹ کے بارے میں بات کی اور 9 مئی کے واقعات کے جو مرتکبین تھے انہیں جو سزائیں دی جا رہی ہیں فوجی کورٹس کی جانب سے، اس پہ انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ آج پارلیمانی کشمیر کمیٹی میں، جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی کشمیر کمیٹی ہے، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر گئے، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے دبنگ تقریر کی، انہوں نے کیا باتیں کی اس پہ ہم بات کریں گے۔ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت پر سنگین الزامات کی بچھاڑ کی ہے، کیا الزامات لگائے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم اعجاز بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے بی بی شہید کی برسی کے حوالے سے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت لازوال شخصیت تھی، آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے، آپ انہیں کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کریں گے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب، میرے خیال میں یہ 17ویں برسی تھی بینظیر بھٹو کی اور 17 سال گزرتے ہوئے بالکل کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چلا، اور پاکستان کی یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ایک عرصے تک ایک گیپ تھا پاکستان میں لیڈرشپ کا، اور بینظیر بھٹو صاحب کی شکل میں پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ ملی تھی جو نہ صرف ملکی بلکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی پریزنٹیشن ایک کی صلاحیت کی مالک تھیں اور دنیا میں ان کی بات سنی جاتی تھی، اور بعد میں درمیان میں انہیں جمہوریت کی جدوجہد میں اس سے پہلے بھی اور اپنے دور میں بھی اپنے خاندان کا بھی نقصان برداشت کرنا پڑا اور جلا وطنی برداشت کرنی پڑی، قید و بند کی صورتوں میں برداشت کرنی پڑی صوبتیں۔ تو بعد میں پارٹی کو تو بہرحال انہوں نے کسی نے اس طریقے سے فعال رکھا، اور ضیاء الحق کے جبر کے سامنے جس طرح دلیری کے ساتھ ان کے بینظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان نے جدوجہد کی، تاریخ میں شاید کم مثالیں ہیں اس کی ساری۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن دیکھنے والی بات یہ تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہو گئیں تو اس کے بعد جو پیپل پارٹی کی یعنی وہ پوزیشن بننی چاہیے تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی مظلومیت اور ان کو شہید کرنے یا ان کے خاندان کی قربانیوں کی وجہ سے، وہ اس طرح کا مومنٹم بن نہیں سکا۔ 2007 میں وہ شہید ہوئیں تو 2-4-6 مہینے بعد جو الیکشن ہوئے تھے ان میں پیپل پارٹی تو ظاہر جیت گئی اور اس کی حکومت بھی بن گئی، لیکن اس پیپل پارٹی کی حکومت میں اس کے بعد پیپل پارٹی کی پوزیشن وہ نہیں رہی اس کے بعد جو کہ لوگ توقع کر رہے تھے۔ ویسے یہ بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے نعمت ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ جوڑ کر رکھتی ہیں ملک کو، سیاسی بنیادوں پر جوڑ کر رکھنے کا جو بنیادی ایک عنصر ہوتا ہے وہ کوئی بڑی سیاسی پارٹی۔ پیپل پارٹی کو یہ حاصل تھا کہ وہ سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں اور کسی حد تک بلوچستان اور آزاد کشمیر جی بی میں بھی اس کی شاخیں تھیں، لیکن اب پیپل پارٹی کی وہ پوزیشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل پچھلے 3-4-5 بار سے ان کی وہاں حکومت بن رہی ہے، لیکن پنجاب میں پیپل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں رہی جس پوزیشن میں بینظیر بھٹو صاحبہ چھوڑ کر گئی تھیں، یا کے پی میں تو بالکل بھی ایک پارٹی کا ایک لحاظ سے آپ دیکھیں صفایا ہو گیا۔ بلوچستان میں اگرچہ ان کی اس وقت حکومت بن گئی ہے، لیکن بلوچستان میں سیاسی پارٹیوں کی حکومتوں کو بظاہر تو شیپ ضرور نظر آتی ہے، لیکن وہاں ایک مخصوص طرح کا ماحول ہے، قبائلی سردار ہیں، وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کبھی ادھر شامل ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر شامل ہو جاتے ہیں، جس پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں پارٹی کی ایک لیبل ضرور لگ جاتا ہے، لیکن نظریاتی بنیادوں پر وہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ البتہ آزاد کشمیر جی بی میں پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شیپ ضرور نظر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بینظیر بھٹو نے جن مقاصد کے لیے پاکستانی عوام کی جمہوریت کے لیے، پاکستانی عوام کو بنیادی مسائل سے نکالنے کے لیے جن قربانیوں کو ان کے خاندان نے اور بینظیر بھٹو نے دی تھیں، پیپلز پارٹی کا تھوڑا امتیاز وہی رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو اثر نو اپنی غلطی کمی کوتاہیوں کا وہ جائزہ لے کر
پارٹی کو اسی ڈگر پر ڈالنا ہوگا جس ڈگر پر بینظیر بھٹو چھوڑ گئی تھیں. ایک دور میں راٹھور صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں مذمتی سیاست کو رواج دیا تھا. اب کی جو پیپلز پارٹی ہے یہ مذمتی سیاست والی پارٹی نظر نہیں آ رہی, یہ مفاہمتی ایک سیاست والی پارٹی نظر آ رہی ہے. یہ تو کیا یہ بہتر سائن نہیں ہے کہ یہ تو جس کی وجہ بہتر سے نہیں ہے؟ میرے خیال میں اپنے کچھ اوپر بیٹھے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا اس سسٹم کے ساتھ جڑ کر اپنے لوگوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ٹھیک ہے, چیز اہمیت نہیں رکھتی. لیکن آپ گراس روٹ لیول پر لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جب مفاہمت کریں گے تو پھر کارکنوں کے دور دراز ان کے بنیادی رائٹس پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ایک طرف عمران خان کی مزاحمت کی سیاست ہے, کیا اس نے ملک کو فائدہ عمران خان کی مذمت کی سیاست کو سپیس پیپلز پارٹی کی مذمت کی سیاست جو تھی جب انہوں نے چھوڑی تو وہی عمران خان نے گیپ فل کیا. اور ایک اینگل میں اب یہ بھی دو طبقات ہیں جو ایک رائے یہ رکھتا ہے کہ مذمت کی جو سیاست ہے, مذمت سیاست سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بندوقیں اٹھائی جائیں, توڑ پھوڑ کی جائے, مار داڑ کی جائے, یہ نہیں ہوتا, بلکہ بنیادی گراس روٹ لیول تک لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے آواز اٹھانا مذمتی سیاست ہوتی ہے. ٹھیک کو ٹھیک کہیں, غلط کو غلط کہیں, آپ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کریں, آپ جمہوریت کی بات کریں, آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں, مذمت اس کو کہتے ہیں سارے. کچھ ایک طبقہ ضرور رہدار ہے جو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے بلکہ مفاہمت کی پالیسی اپنا کر چلا جائے, لیکن چونکہ مفاہمت کی پالیسی سے آپ پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے اندر آپ گراس روٹ لیول لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے. ان کے ان کے مسائل تبھی ایڈریس کر سکیں گے جب ایک کامن مین کی آپ بات کریں گے, اور جب کامن مین آپ سے دور ہو جائے گا تو ایک پیراشوٹ گروپ یا ایک اوپر بیٹھے لوگوں کو لے کر آپ پارٹی کو شیپ تو آپ زندہ رکھ سکتے ہیں لیکن گراس روٹ لیول پر آپ کو پارٹی نظر نہیں آئے گی. یہی پیپل پارٹی کا المیہ اور انہیں اس کا جائزہ لینا ہوگا. اچھا عمر صاحب, محترم بینظیر بھٹو کی شخصیت ایک عالمی شخصیت تھی, بین الاقوامی شہرت یافتہ تھیں, وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں. انہوں نے پاکستان میں آ کر نئی اصلاحات لائیں, جمہوریت کو روشناس کیا, انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دے دی, انہوں نے اس سے بھی اپنا گریز نہیں کیا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ محترم بینظیر بھٹو کی بے وقت شہادت نے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچایا؟ شہزاد صاحب, تو یہ بات ہے کہ اگر پاکستان کی جو پوری زندگی ہے یہ 77-78 سالہ, اگر اس میں آپ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے جو بڑے غم ہیں, کسی بھی قوم کے کسی بھی مملکت کے جو بڑے غم ہیں ان میں سے ایک بڑا جو غم ہے سانحہ وہ دکھ ہے, سانحہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا, بعد میں بھٹو صاحب کی واقعہ ہوا, اور اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ میں جس انداز سے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی قوم ایک ایسے موقع پہ جب محترمہ بینظیر بھٹو جیسی عالمگیر کیا کہتے ہیں شخصیت جو ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہی تھی, تو اس وقت ان کی جو ہے اس سے محروم کر دیا جائے, ان کی زندگی سے ہی محروم کر دیا جائے, اور پاکستانی قوم کو ان کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا جائے, ان کے ویژن سے محروم کر دیا جائے. تو اگر اسے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ امر تھا, اور بینظیر بھٹو کا جو غم ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے اور خاص طور پہ بھٹوازم کے جیالوں کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے جو ہے وہ ان کے مرتے دم تک کا دکھ ہے. اور جس طرح بینظیر بھٹو کی شہادت کا سوگ منایا پوری پاکستانی قوم نے, اس بات سے ہٹ کے کہ وہ کسی کوئی نظریاتی وابستگی تھی نہیں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, مسلم لیگ نون کے لوگ اور لوگ جو ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاصا جو ہے اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور پاکستان جو ہے وہ جس انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ, بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ جس انداز سے ترقی کر سکتا تھا اسے روک دیا گیا. اور اسی طرح بعد میں عمران خان صاحب بھی ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے شہزاد راٹھور صاحب وہ ایسٹ ہوتی ہے ملکوں کا. تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے اس نے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہ سے ہٹا دیا, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس راہ پر گامزن نہیں ہو سکا, اس جمہوری راہ پر گامزن نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کو جمہوریت تو ملی ہے لیکن اس طرح کی جمہوریت نہیں ملی. بینظیر جو ہے وہ مگر ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے بھی چلتی تھی,
لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ سیاست میں اس طرح کی مداخلت کی جو ہے وہ قائل نہیں تھی. انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد گرامی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے بھی سبق سیکھا ہوا تھا اور عوام کی طاقت سے بھی آگاہ تھے. اگر اس وقت کی پیپل پارٹی کو دیکھیں اور آج کی پیپل پارٹی کو دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی محترم کا بڑا کردار ہے. محترم کا وہ جو ہے اس کے اوپر کل بھی آپ نے خاصی بات کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. آپ نے راجہ کفیل صاحب نے، عامر بشیر انقلابی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی. تو میں سمجھتا ہوں جو بھٹو کا یا پاکستان پیپل پارٹی کی بنیادی مسئلہ کشمیر کے اوپر تھی. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح آل پارٹیز حریت کانفرنس بنائی گئی اور وہ جو 90s کے آپ کو پتہ ہے کہ 88 سے 90 تک جو ہے وہ جب وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں تحریک جو ہے وہ بڑی ہی اس کے اوپر تھی، اپنی پیک کے اوپر تھی. تو ہم نے جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک سب سے پہلی بات تو یہ پاکستان میں وہ بینظیر صاحبہ کو کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بینظیر، تو وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ اعجاز بھائی صاحب نے کہا تو آج پیپل پارٹی جو ہے بیسکلی جو ہے سندھ اور آزاد کشمیر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور کچھ جی بی کے حد تک رہ گئی تھی. جس طرح آزاد کشمیر میں کیے جا رہے ہیں اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور بلوچستان میں تو ٹرائبل کلچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک گیر پارٹی کو ایک صوبے تک جو ہے وہ محدود ہونا پڑا. گو کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اقتدار میں ضرور ہے کافی عرصے سے، ان کا پاکستان کی سیاست میں بھی عمل دخل موجود ہے. صدر آصف علی زرداری نے جو بینظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ جس قدر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کو بچایا، یہ بھی ان کا وہ سارا موجود ہے. آج بھی دیکھیں جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، شہری آزادیوں کی بات ہوتی ہے، جمہوری رویوں کی بات ہوتی ہے، تو آپ کو اگر کوئی کھل کے بولتا ہوا بندہ نظر آتا ہے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی کا جیل ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو سوچ ہے، اب بھٹو نے پاکستانی عوام کو زبان دے دی، بینظیر بھٹو نے اس زبان کے اوپر جو ہے انہیں مزید حوصلہ دیا. اور وہ دیکھیں آج بھی یہ دیکھیں اب آپ کو وہ جو کارکن تھے جس طرح وہ بولتے چالتے ہوتے تھے، جس طرح وہ ان کا جو ہے وہ اپنے احتساب کرتے تھے اپنی سیاسی قیادت کا، اب وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب جو ہے وہ مسئلہ پسندی کا شکار اور کمپرومائز قسم کی پیپل پارٹی ہے. جس پیپل پارٹی کو ہم نے دیکھا ہوا تھا یا جس نظریے سے جس وجہ سے ہم لوگ پیپل پارٹی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہوتے تھے، وہ والی پیپل پارٹی آج شہزاد راٹھور صاحب نہیں، اب ایک کمپرومائز پیپل پارٹی ہے. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم اگر ایک بات کریں کہ جی آج بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی، آپ کو پتہ سندھ میں اور مقصد اس کے بعد سندھ کے بعد پاکستان میں اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ اتحادی ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب سمیت قومی سطح پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ہے وہ سوگ منایا جا رہا ہے. سندھ میں جو ہے وہ ظاہر ان کی حکومت ہے اسے پوری طرح کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو حکومت اور کس کس جگہ پہ ہے. اب بلوچستان میں اس طرح کی تقریبات آپ کو دکھائی نہیں دی. آزاد کشمیر میں آپ یہ دیکھیں کہ جی سب سے میجر پارٹی ہے اس کی کیا کہتے ہیں حکومت کی میجر ہے. اور مزے کی بات ہے جو وزیر اعظم یہ خود پاکستان پیپل پارٹی میں رہے، وزیر اعظم جو ہے انہیں ایک بار جو ہے وہ پیپل پارٹی نے جو ہے اس وقت آپ کو اگر یاد ہو کہ پیپل پارٹی نے انہیں پیپل پارٹی کے ووٹوں کے ساتھ مل کے یہ پہلی بار جو ہے وہ اس وقت بھی وزیر بنے. اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے اسپیکر کے عہدے پہ گئے. اس کے بعد جو ہے یہ چیئرمین گڈ گورننس کمیٹی لگے رہے پیپل پارٹی کے دور میں ہارنے کے باوجود. اس کے بعد ابھی پاکستان پیپل پارٹی نے انہیں وزارت عظمیٰ پہ پہنچایا. اور جب پچھلی بار مئی میں جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے وزیر اعظم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا تھا جو سانحہ مئی ہوا آزاد کشمیر میں، تو اس کے بعد کوئی اخلاقی جواز وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا. اس وقت آصف علی زرداری نے کہا جی کہ پولرائزیشن کو ہٹنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے. ابھی جو ہے وہ جس وقت بات ہوئی جب یہ 5 دسمبر والے واقعات ہوئے، پھر پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے محترم فریال تالپور نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ہدایت کی کہ انہیں دیکھ اب یہ دیکھیں کہ ریسکیو کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں جس کے اوپر اتنے احسانات ہوں جس وزیر اعظم کے اوپر، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کل سے کسی کی بھی ہوتی ہے تو آپ کو محکمہ اطلاعات جو ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے. کل سے آپ نے دیکھا کہ محکمہ اطلاعات نے کوئی کسی قسم کی کوئی خصوصی اشاعت کا اہتمام کیا ہو، کوئی بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر کوئی خراج عقیدت کا ایک اشتہار جو بینک بھی دیتے ہیں یا خود وہ اشتہار اپنا سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں مفت میں. انہوں نے آزاد کشمیر میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کو قومی سطح کی تقریبات میں شامل ہی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ آج قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے قرارداد نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی، میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جب ان کے نوٹس میں لایا گیا کہ محترم بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر جو ہے اسے سرکاری سطح پہ منایا جائے اور اس کا جو ہے وہ پولیٹیکل فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا، سب سے بڑا فائدہ تو سیاسی فائدہ لیا جا سکتا ہے. تو
تو انہوں نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا انہوں نے منع کر دیا, جو اطلاع ہے میرے پاس, اس سے کوئی ظاہر وہ حکومت ہی کنفرم کر سکتی ہے, یا ان کے وزیر اطلاعات, یا ان کا کوئی اسپوکس مین, یا ان کا کوئی میڈیا پرسن ہی آ کے بتا سکتا ہے کہ جی انہوں نے ایسا کیوں کیا, کہ جی ایک پارٹی جو ہے وہ میجر اتحادی بھی ہیں, آپ کے اوپر ان کے احسانات بھی ہیں, آپ کی حکومت کو بار بار بچا بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے وزیر اعظم اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چند وزراء ہیں وہ انور الحق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انور الحق صاحب کی حکومت کو بار بار ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ تقسیم کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے باوجود آج جو ہے وہ کسی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صرف اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ممبر اسمبلی نے بھی قرارداد پیش کی. اگر پیپلز پارٹی کا ممبر اسمبلی پیش کرتا ہے, یہ کہہ رہا ہوں حکومت جو ہے جب بھی قرارداد جو ہے وہ قرارداد ایک ایجنڈے کے تحت آتی ہے نا. جب آپ 27 تاریخ کو بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع کے اوپر جب پوری پیپلز پارٹی جو ہے وہ گئی ہوئی ہے ادھر, کیا کہتے ہیں, اسپیکر بھی لاڑکانہ ہے, پوری پارٹی بھی لاڑکانہ ہے, تو اس دن جو ہے اگر آپ نے اجلاس کرنا ہے تو اسے بینظیر ڈے کے والے سے اجلاس کیا جاتا ہے نا. سارے لوگ جو ہے وہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کے اوپر بات کرتے, اس سیاسی عمل کے اوپر بات کرتے, جمہوری روایات کے اوپر بات کرتے. پوری دنیا میں تقاریب منائی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں تقاریب منائی جا رہی ہیں, اس کے اوپر قرارداد آنی چاہیے تھی. ان کو جو ہے وہ سارے ممبران جو ہے وہ پارٹی وابستگی سے ہٹ کے جو ہے وہ آج بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ہے وہ اگر خراج عقیدت پیش کرتے تو آزاد کشمیر کی عوام کو بھی سکون ملتا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی, اور سب سے بڑھ کے محترمہ بینظیر بھٹو کو. وہ جب پارلیمان کے اندر سے بادشاہ آپ اور میں ادھر بات کر رہے ہیں, ہم کسی آزادی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جب جو پارلیمان کا تقدس ہے, پارلیمان کا سپریم ہے, پارلیمان جو ہے وہ جمہوریت کی نشانی ہوتی ہے نا, اگر اس کے اندر بینظیر صاحبہ کو آج جو ہے اگر ساری سیاسی جماعتیں مل کے خراج عقیدت پیش کرتی ہیں اور آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کی تقریبات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہر ایک کے دیکھیں نا, لوگوں کے مقدر کی بات ہے نا, یہ کسی کو دینا جو ہے یا کسی کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا, اس کے احسانات کو یاد رکھنا, ان کی پارٹی کی وجہ سے آپ کے اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ سارے کچھ اس کا جواب دینا, یہ ہر ایک کے ظرف کی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج افسوس ہے اس حوالے سے آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہونے کے باوجود جو ہے کوئی بھی آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پہ کوئی نہ تقریب منعقد کی گئی ہے, نہ اس طرح کا اسمبلی سیشن جو ہے. آج کا جو اسمبلی کا سیشن ہے وہ ہونا ہی بینظیر بھٹو کے نام پہ ہونا چاہیے تھا, تاکہ ایک سالڈ پیغام جو تھا کہ ہم جو ہے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ جمہوریت پسند ہیں, اور بینظیر صاحبہ کی جو خدمات ہیں, اور بھٹو صاحب نے جو پارٹی اپنی اس کے اوپر بنائی تھی مسئلہ کشمیر کے اوپر, انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا آج بہت اچھا دن تھا جو ضائع کر دیا. اچھا سب ہم بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ پہ, جو انہوں نے باتیں کی پی ٹی آئی کے حوالے سے, جو فوجی عدالت کے حوالے سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پریس کانفرنس کچھ اس کا پارٹس دیکھا ہے, سارا تو نہیں سن سکا. بیسیکلی وہ پریس کانفرنس یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بلائی نہیں گئی تھی. وہ جو پاک افغان آج کل تناؤ ایک چل رہا ہے اور اس پر کافی لے دے ہو رہی ہے ساری, اس پر بھی, اور انڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے کچھ زیادہ کے درمیان میں ظاہر ہے صحافیوں کے سوالات ہوتے ہیں, اس پر انہوں نے جوابات دیے ہیں. میں ظاہر ہے اس پر انہوں نے جوابات دیے ہیں, اور آج بھی وہ انہوں نے اپنی جو فوجی عدالتوں نے 98 بندوں کو, جو 85 لوگوں کو جو سزائیں سنائی ہیں, اس کا انہوں نے بھرپور دفاع کیا ہے. اور انہوں نے بلکہ کسی نے ایک سوال ان سے پوچھا جی کہ وہ عمران خان تو ظاہر ہے یہ جو آپ نے افغانستان کے اندر جو آپریشن کیا ہے اس پر تو ان کا تحفظات ہیں, تو اس پر انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور بڑے یعنی ایک اس میں کنڈم کیا ہے اس کو جی. انہوں نے کہا ہے کہ اشار بین سطور بات وہ یہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں یا کے پی میں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر عمران خان کے دور میں ہونے والے طالبان کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کا نتیجہ ہے, اور ہم اس طرح کے کسی نتیجے کو اور کسی معاہدے کو اور کسی چیز کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے اس کے رحم و کرم پر کہ ہمارے لوگ مرتے رہیں, ہم خاموش رہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم بار بار کابل حکومت سے مذاکرات کرتے رہے ہیں اور ان کو بار بار اس بات سے آگاہ کرتے رہے ہیں, مشورہ بھی دیتے رہے ہیں اور آگاہ بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے علاقے سے پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور ہماری چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں پر حملے کر رہے ہیں, تو اس کو آپ روکیں. جب نہیں روکیں گے تو ہمارے پاس اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور بھی عمران خان کے حوالے سے کافی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ظاہر ہے وہ چونکہ ایک ترجمان کے انداز میں, ویسے مجھے اس سے زیادہ وہ سیاسی لگ رہی تھی کہ جس طرح سیاسی تنقید کوئی مخالف پارٹی کا آدمی کرتا ہے نا, انہوں نے اس طرح کی گفتگو عمران خان کے حوالے سے کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان میں مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان سے مفاہمت کی, دوسری طرف
عمران خان کا جو موقف ہے اس حملے کے حوالے سے، اور جو آج DGI/SPR کا جو موقف ہے، تو یہ اس طرح کے جو مذاکرات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، ساری اس طرح کی چیزیں. اچھا تو باقی یہ بہت سارے ایشوز تھے جن پر انہوں نے بات کیا، لیکن خاص بات یہی تھی. اچھا عمر صاحب، یہ جو ایک طرف بات چل رہی ہے مذاکرات کی، مطلب یہ سرگوشیاں بھی ہیں، یہ باتیں بھی چرچا میں گئی ہیں، چل رہی ہیں کہ عمران خان ہو سکتا ہے مہینے 2 مہینے بعد جیل سے باہر آ جائیں. دوسری طرف DGI/SPR کا کہہ لیں، پاک فوج کا کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا کہہ لیں، یا حکومت کا کہہ لیں، جو اس وقت ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہونے نہیں جا رہی. تو اس پریس کانفرنس، یہ جو پریس بریفنگ ہے، اس کو آپ کس تناظر سے دیکھیں؟ شہزاد صاحب، جیسے جاز بھائی صاحب نے کہا ہے کہ بیسکلی تو پریس کانفرنس جو ہے وہ پاک افغان تنازع کے اوپر، وہ چونکہ اس پہ تو قوم ایک سائڈ پہ ہے نا، پاک افغان تنازع ہو یا پاک انڈیا تنازع ہو، قوم تو پاک. آپ یہ دیکھیں نا کہ اب اس مسئلے پہ قوم جب آپ فیصلے کرتے ہیں فوجی عدالتوں سے، تو فوجی عدالتوں کو جو دنیا بھر میں نہیں تسلیم کیا جاتا، نہ کہ جمہوری ملکوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، نہ عوام تسلیم کرتی ہے، کیونکہ وہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی پراپر جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. اب یہ بات ہے، یہ اگر فیصلے جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اگر آ کے ان کے اوپر جو ہے وہ سخت ہو جائے تو پھر الگ ہے، اگر وہ مخالفت ہو جاتی ہے ریورس ہو جائے پھر بھی وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے، اگر یہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ لوگوں کو آپ نے مخصوص جو ہے آئینی دفاعت کے تحت ہی ٹرائل کرنا تھا نا، تو یہ اگر سول کورٹ میں یا اگر اس کے بجائے اگر فوجی عدالتوں میں بھی کر لیا جاتا تو ثبوتوں کی روشنی میں بالکل کیا گیا. لیکن یہ بات ہے کیونکہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے نا، فوجی عدالتوں کا تصور سویلین کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، اب وہ انہوں نے کر دیا. دیکھیں نا پاکستان میں یہ تو بدقسمتی ہے نا. آج دیکھیں نا، ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، آج ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عمران خان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ جو طالبان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. آپ کو وہ جنرل فیض کی فوٹو یاد نہیں آتی؟ چائے پینے والی فوٹو آپ کو یاد آتی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کبھی ہیرو ہوتا ہے، کل کا ہیرو جو ہے آج کا زیرو، کل کا پھر ہیرو. یہ سیاست میں اور قوموں کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پریشر بہت ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں، اگر ہم مان بھی لیں، میں شہزاد راٹھور مان لے، جاز باسی مان لے، عامر محبوب مان لے، راجہ کفیل مان، دنیا نہیں مانتی نا. یورپی یونین نے تھریٹ کیا ہے پاکستان کو. کون سا جمہوری رویے والا، کون سا جمہوریت پسند ہے جو کہ یہ کہہ دے گا جی کہ فوجی عدالتیں ٹھیک ہے؟ آج وہ کہتے ہیں نا، کل عمران خان اس کا حامی تھا، آج اس کا مخالف ہوگا. اس وقت عمران خان جب حامی تھا تو اس وقت فوجی عدالتیں ٹھیک تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت دیکھیں نا، شہزاد صاحب میری بات سنیں، یا تو ہم نے فوجی عدالتوں کی حمایت اس وقت کی عمران خان کے کہنے پہ، یا آج کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو اس وقت کرتے تھے نا. کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم یہ ہے پاکستان کی سیاست کا، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں میٹھا میٹھا اپ اپ ہوتا ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو ہوتا ہے. اب جن کو جب یہ فوجی عدالتیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا استحصال کرنے کے لیے تھی، یا انہیں سزائیں دلانے کے لیے بنائی جا رہی تھی، یا مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اسے انجام تک پہنچانے کے لیے کی جا رہی تھی، اس وقت جو ہے اس وقت جو یوتھ لیڈر تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، وہ اسے بالکل درست قرار دے رہے تھے. اسی طرح جو ہے وہ جب یہ آئے ہیں تو اب یہ جو مسلم لیگ نون والے اور یہ کر رہے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا تو اسے قرار دے گا. دیکھیں نا محترمہ بینظیر، دیکھیں زیرک سیاست دان جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں. اب بینظیر بھٹو اور نواز شریف لڑتے تھے، پھر انہوں نے کیا کیا، مساق جمہوریت کر لیا. یہ دیکھیں، یہ ایک جب آپ ایک لیول اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نیا مساق جمہوریت کرنے کے لیے تو تیار ہے، عمران خان نہیں مان رہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان جب میچور ہوں گے تو عمران خان، دیکھیں عمران خان اب یہ کہ 73 سال کی عمر ہے، میچور نہیں ہے تو وہ کب شہزاد راٹھور صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا ایشو نہ ہوتا، اور اگر عمران خان صاحب کو، جس طرح ہم نہیں کہتے کہ انوار الحق نے بھارت کے کیا کہتے ہیں بیانیے کو بہت زیادہ تقویت دے دی عوامی ایکشن کمیٹیز کے خلاف بات کر کے، میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کا ایشو نہ ہوتا اور عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد شہزاد راٹھور صاحب نہ پیش کی جاتی، عمران خان کو عہدے سے نہ ہٹایا جاتا. اگر آپ وہ دیکھیں نا، عمران خان کا جو آخری دور اقتدار آپ کو یاد ہے، اس پاکستانی قوم کی چیخیں آسمان کے اوپر تھی. یہ تو بعد میں عمران خان کو آپ نے اتارا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مظلوم بنا ہے نا. اگر اصل آپ یہ دیکھیں، اصل صورتحال شہزاد صاحب یہ نہیں تھی. اسی طرح یہ صورتحال جو اب ہے وہ بھی شاید نہیں رہے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ISPR کو بار بار وضاحتیں کرنی پڑیں، اور ایسا کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس پہ آپ کو جو ہے وہ یا غم و غصے کا اظہار کرنا پڑے یا اس کی وضاحتیں کرنی پڑیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس بیانیے سے فوجی عدالتوں کے جو سزائیں ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. آج نہ پہنچا، کل نہ پہنچا، اس بات کو ریلائز کر لیا جائے گا. لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انتقام کی بات ہے،
سخت رویوں کی بات ہے تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے وہ جو سخت گیر رویے ہیں، دیکھیں نا، یہ دار من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ عہدے جو ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں. جب آپ ان عہدوں پہ نہیں ہوتے تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کی عوام کو سہولیات دینے کے لیے، پاکستان کی عوام سے ان کی کمر سے وزن اٹھانے کے لیے، پاکستان کو معاشی دنیا میں بڑا بنانے کے لیے، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ فیصلے جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے قومی سطح کے فیصلے کی. اچھا اعجاز صاحب، مختصر سا یہی کروں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا یہ سول کورٹس میں؟ راٹھور صاحب دہشت گردی کے خلاف ملٹری کورٹس پہلے بنائی گئی تھیں اور دنیا بھر میں ممالک میں ہیں، لیکن ان میں سیاسی غلطیاں کرنے والے کارکنوں کو کبھی بھی فوجی عدالتیں سزا نہیں دیتی. دنیا میں آپ کہیں بھی جمہوری ملکوں میں، دنیا کے کسی جمہوری ملک دیکھیں نا، سول عدالتیں آپ کے پاس ہیں نا، سول عدالتیں آپ کے پاس ہیں. سول نہیں، میرے خیال میں یہ سیاسی، یہ دہشت گردی، اس کو آپ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. یہ ایک سیاسی پارٹی کے بہکاوے پر آ کر سیاسی کارکنوں نے غلطی کی ہے، جا کر انہوں نے پتھر مارے، ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن آپ کے پاس سول کورٹوں کا سٹا موجود ہے، آپ اس سے سزا دلوائیں، یہی سزا ہوتی، بلکہ دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی اور پاکستانی قوم بھی اس کو تسلیم کرتی. اب دیکھیں نا، ملٹری کورٹ ہے، ملٹری کورٹ ہونی چاہیے. اس میں فوجیوں، آرمی والے جو اپنے لوگ ہیں ان کو بالکل سزائیں دیں، سویلین کو اس میں سزا کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے کہ دنیا تسلیم نہیں کرتی اس طرح کی سزاؤں کو. یورپی یونین نے ان کی سزا مسترد کر دی، امریکہ نے کر دی، برطانیہ نے کر دی. یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہم آپ کا اسٹیٹس واپس لے سکتے ہیں جو آپ یہ دنیا میں یہ دیکھیں نا. اب کلبھوشن کی میں مثال دیتا ہوں. کلبھوشن کی سزا انہوں نے ملٹری کورٹ میں کی. جب بھارت اس کو لے کر گیا عالمی عدالت انصاف میں، تو وہاں اسی بنیاد پر اس سزا کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ ملٹری کورٹ کی سزائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نہ صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، نہ وکیل کرنے کا موقع ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، اس لیے یہ سیاسی کارکن تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں وکلاء کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ ملٹری کورٹ سے یہ جو موجودہ کیس تھا، اس میں 3 سال سے زیادہ کسی کو سزا نہیں ہوگی آئینی اور قانونی لحاظ سے. 10 سال کی سزائیں آئی ہیں اور اس پر بھی لوگ اکے بکے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے، ہائی کورٹ میں ظاہر ہے. اب اطلاع یہ ہے، کچھ آئینی ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے آرمی چیف کے پاس ریم کی اپیل کرنی پڑے گی سزا معاف کرنے کے لیے، وہاں سے فیصلہ ہوگا تو آپ کو ہائی کورٹ میں جانے کا وہ اختیار ملے گا. اگر آرمی چیف فرض کرتے ہیں ان کے پاس فائل جاتی ہے، ریم کی اپیل جاتی ہے، وہاں سے کافی حد تک فیصلہ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے ادھر سلب یہ لے. لیکن یہ آئینی قانونی بات ہے، ظاہر ہے، چونکہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے. لیکن ملٹری کورٹ کی سزائیں سویلین لوگوں پر لاگو کرنا، یہ آپ اپنے ملک میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا بہرحال اس طرح کی سزاؤں کو نہیں مانتی. یہ غیر جمہوری سزائیں ہیں اور اس میں انصاف نہیں ہوتا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اس لیے ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، انہوں نے قصور کیا تھا، لیکن سول کوڈوں سے آپ سزا دیں تاکہ اپنی عوام بھی تسلیم کرے، دنیا بھی. اچھا عامر صاحب، اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار اللہ خاج کے پارلیمانی کشمیر کمیٹی جو قومی اسمبلی کیا اس کے سامنے گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو خطاب کیا، انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی پہ بھی سنگین الزامات لگائے، انہوں نے حکومت پاکستان پہ بھی سنگین الزامات لگائے. کیا یہ سازش نہیں ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کو ایک بار پھر لڑانے کی؟ اس پہ آپ بات کریں گے اور کیا انہوں نے باتیں کیا کی، اگر وہ ناظرین کو یہ بتا سکیں. شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کمیٹی کا جو اجلاس ہوا وہ آج نہیں ہوا. اچھا، 2 بار کا یہ 2-3 روز پہلے میرے پاس اجلاس ہوا تو اس وقت جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر آئے. میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کمیٹی میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور خط لکھا تھا، خود خط لکھا تھا اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت جو ہے وہ اہم نوعیت کی تقریر کی ہے. ظاہر ہے جو نکات ہیں وہ اسے اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ وزیر اعظم کے حمایتی ہیں وہ اسے اور نقطہ نظر سے دیکھیں گے. تو میں اس تقریر کا جو ہے وہ اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹیز کے حوالے سے جب آپ نے کل بھی پروگرام کیا تو اس کے اوپر آپ کی رائے تھی کہ یہ بعض لوگ جو ہے اس وقت بھی انوار الحق صاحب کے جو حمایتی ہیں وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ انوار الحق صاحب نے یہ کب کہا ہے، کون سی جگہ پہ کہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ وہ راہ کے فنڈ سے چل رہی ہے.
تو میں جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ہر طرح کے ثبوت موجود ہیں، اور اگر حکومت چاہے یا وہ چاہیں تو ہم انہیں دے بھی سکتے ہیں. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شہزاد راٹھور صاحب بڑی خوفناک تقریر کی ہے، اور جس طرح کا ہمارا وزیر اعظم ہے، جس طرح کی میں سوچتا ہوں وزیر اعظم کے حوالے سے، اور وزیر اعظم جس طرح ہم کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کیا کیا کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو ان کے مسن تھے، ان کے ساتھ کیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کس طرح کی بلیک میلنگ کریں گے، انہوں نے وہ سارا کچھ اس تقریر میں کیا ہے. تو یہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے شہزاد راٹھور صاحب، یہ ان کی ذہن کی عکاسی کرتی ہے. تو ایک جو ہے جو سب سے پہلا جو نقطہ ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پوری پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے سامنے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان کے پیچھے بھارت ہے اور انہیں راہ فنڈ دے رہی ہے. یہ ان کا سب سے جو اہم یہ نقطہ کہ ہے، پاکستان کے ایک اہم ترین فورم پہ سب انہوں نے سے یہ اہم ترین فورم پہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، جس میں ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران، یعنی کہ وہ جس طرح پہلے کچن پارلیمان کیبنٹ کے میں سامنے- بیٹھ کے نہیں یہ تو پارلیمان ٹانگیں کے ٹیبل سامنے- پہ رکھ کے یہ صوفے پہ پارلیمان لیٹ کے بات یہ- کرتے تھے، یہ وہ بات پارلیمان- نہیں یہ ہوئی. پارلیمان کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے پیچھے بھارت ہے اور اسے جو فنڈ دے رہا ہے وہ راہ دے رہا ہے. یہ تو ایک بات وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کی. دوسرا شہزاد راٹھور صاحب انہوں نے، کیونکہ انہیں پوچھا گیا کہ جی یہ آزاد کشمیر میں انریسٹ کیوں ہے، کہ آزاد کشمیر میں انٹری پوائنٹس بند ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ سارا کرے. تو وزیر اعظم نے اپنی جو تقریر ہے اس میں جو ان کے اوپر ان کی گڈ گورننس کے اوپر یا گورننس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے، اور پاکستان اور پاکستانیت کو کمپرومائز کرنے کے حوالے سے جو باتیں تھیں جو کی جا رہی تھی، جن کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ مسئلہ ہے کشمیر کے ساتھ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو انریسٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت اٹھاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کشمیر کمیٹی اس تناظر میں بات کر رہی تھی. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے انتہائی بہادری اور جرأت کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے انہیں بتایا کہ بھائی میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، اور انہوں نے ادھر کوڈ کیا کہ میں آئین کے آرٹیکل 1 جس کے اوپر پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، ٹیریٹوریل جو جورسڈکشن ہے اس کا، انہوں نے کہا کہ جی میں آئین کے آرٹیکل 1 اور آئین کے آرٹیکل 257 کے تحت آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں اور میں آیا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا بلکہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، خط لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں کس کے آگے جواب دوں، میں آؤں. اچھا انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا. انہوں نے جو میری اطلاع ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف چیف آف آرمی اسٹاف کو جواب اور دوں. انہوں نے کوئی آئین کے وہ یہ آرٹیکل بتایا کہ کون سے آرٹیکل کے تحت وہ چیف آف آرمی اسٹاف، یہ نہیں انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا میں صرف چیف آف آرمی یہ اسٹاف بھی کو تو نے جواب پھر آئین دوں. کے تحت بتانا. اچھا شہزاد صاحب وہ جو ہے نا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ میں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو جواب دینے نہیں آیا تھا، آپ کو وضاحتیں دینے نہیں آیا تھا. ادھر جناب والا آپ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں. انہوں نے یہ کہا جی کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے آیا تھا، بیسکلی فنڈ لینے آیا تھا، پیسے لینے آیا تھا، نام یہ دے کے لیے آیا تھا. تو ادھر آپ جو ہے میرے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ آزاد کشمیر کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ ڈسکس کریں. اور یہ فورم نہیں ہے، اس کے لیے اور فورم موجود ہے. جس فورم پہ وہ گئے تھے نا وزارت داخلہ میں اور دیگر میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا دورہ معیار یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یاد ہے یہ جو جب وہ اسی طرح کی ایک کمیٹی کے سامنے اپنا کیس پیش کیا تھا تو محکمہ اطلاعات جو ہے وہ لگا کے نا وہ جو تقریر تھی مر گیا تھا. یاد ہے کہ جی میں جو بجلی جس کا نہیں شوکت نواز میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایویلویشن ہے جو بجلی کی جو پروٹیکشن کاسٹ ہے وہ ہمیں وزیر اعظم نے نکال کے دی اور وہ ادھر سے نکلی تھی اسی ایک کمیٹی کے سامنے. آپ کو یاد ہے اس کی تقریر ہم نے کافی سارے پروگرام بھی کیے تھے. تو اب اخلاقی طور پہ یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو میڈیا ٹیم ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جو محکمہ اطلاعات ہے، وہ اس تقریر کو اسی طرح اٹھا کے ادھر لگا دے، ورنہ یہ پھر کام ہمیں یہ نیک کام ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، وہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ ساری رپورٹ دیکھ لیں، وزیر اعظم کی تقریر سن لیں. وزیر اعظم نے انہیں عراق کا ایجنٹ اور بھارتی اس کے اوپر پیچھے قرار دیا ہے. اس کے علاوہ شہزاد راٹھور صاحب نے سنگین دھمکی دی. جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کی آپ کو پارلیمانی کمیٹی میں، وہ بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا میں فارم 47 والا نہیں ہوں، جس طرح آپ فارم 47 والے ہیں نا، یہ جو سارے بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون والے، پیپل پارٹی والے، میں فارم 47 والا نہیں ہوں، میں فارم 45 والا ہوں. انہوں نے یہ نہیں بتانا پسند کیا کہ میں جس فارم 45 والا ہوں اس پارٹی کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں فارم 45 والا
عمران خان کی وجہ سے آیا تھا تو آج کل میں اس کی پارٹی یہ فارم 48 والے ہیں جو 48 ووٹ یہ میرے خیال میں فارم 48 51 52 53 54 55 والے ہیں. تو یہ بڑی ایک دلچسپ اور بڑے مزیدار تقریر ہے. وہ سب میں بہت محظوظ ہوا وزیر اعظم کو, اور میری وزیر اعظم نے جو میری وزیر اعظم کے حوالے سے رائے تھی نا اس کے اوپر انہوں نے مور لگائی کہ جی جو میں خیالات, اور جو میں آپ کو پتا نا جب انہوں نے آپ کو سرخرو نجی محفلوں میں وزیر اعظم نے میرے خیالات کو بڑا سرخرو کیا جی ادھر. انہوں نے جب یہ کہا نا کہ میں 47 والا آدمی ہوں, اور پاکستان کی پارلیمان کو اور وفاقی حکومت کو انہوں نے کہا کہ تم فارم 47 والے اور میں فارم 45 والا ہوں, یہ ان کا جرأت مندی والی بات ہے. یہ بڑا انہوں نے اچھا کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو متنازع آرڈیننس ہے جس کے اوپر آپ نے بڑا رولا ڈالا ہوا, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں انٹری پوائنٹس بند ہو گئے, پاکستان میں یہ ہوا, آزاد کشمیر کے راستے گزرتی بند ہو گئے, تو یہ تو پاکستان اسلام آباد میں بھی امپلیمنٹ ہے اور اس طرح پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہے. یہ جب میں آزاد کشمیر میں لے گیا تو یہ کالا قانون کیسے بن گیا؟ جب اسلام آباد میں وہ ہو تو وہ کالا قانون نہیں ہے, پنجاب میں ہو تو کالا قانون نہیں ہے, تو وہ جو ہے آزاد کشمیر میں ہو تو کالا قانون ہے. ادھر بھی انہوں نے یہ اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد اور پنجاب میں ہو سکتا ہے, اس وقت انہیں وہی آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 257 یاد نہیں تھے. تو یہ بھی انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی شہزاد راٹھور صاحب. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو میں آرڈیننس لایا تھا وہ انہوں نے کہا جی کہ اسٹیک ہولڈر جو ہے حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کسی کا بھی, انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے یہ آرڈیننس لے کے گیا تھا, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آرڈیننس جو ہے آزاد کشمیر کی عوام کو درست کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور جب میں نے واپس لیا ہے یہ آرڈیننس تو وہ پھر آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ لیا ہے. تو یہ بھی انہوں نے الزام جو ہے کہ میں لانے میں بھی وہ تھا, ساتھ تھا, کوٹھا چاڑنے بھی نال تھا اور کوٹھا ٹاڑیاں بھی نال تھا. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی والا جو ایشو ہے یہ جو ہے را اور بھارتی جو ایجنسی ہے, بھارت کے جو لوگ ہیں ان کی جو سوشل میڈیا جو آئی ڈیز ہیں اس کی وجہ سے اسے تقویت ملی ہے. جب بھارت نے اور بھارت نواز آئی ڈیز سے اور را کی آئی ڈیز سے جب انہیں سپورٹ دی گئی, بوسٹ کیا گیا, تو انہوں نے ان کے اوپر پیسے لینے کا الزام نہیں لگایا کہ صرف پیسے لے رہے ہیں, ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ انہیں جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انہیں اہمیت دی گئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو, یہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ نہ صرف ان کے پیچھے صرف بھارتی ایجنٹ جو ہے نہ صرف فائنینشلی اس کے پیچھے ہیں بلکہ باقی طرح بھی ساری عوامی ایکشن کمیٹی کے پیچھے جو ہے بھارت اور را ہے. تو یہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بات انہوں نے کدھر کی, تو ہم یہ بات بتا دیں کہ یہ بات انہوں نے کدھر کی, اگر کسی کو چیز کی ضرورت ہو تو یہ. اس کے بعد جو انہوں نے سب سے بڑا الزام شہزاد راٹھور صاحب لگایا, ایک تو چلو فارم 47 کا کہا کہ جی آپ مینڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کا, یہ کہا نا کہ آپ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ہم تو ووٹ لے کے آئے ہیں, تو آپ تو ٹھپے لگا کے آئے ہیں یا فارم 47 کے تحت آئے ہیں. انہوں نے شہزاد صاحب یہ جو 35 اور 370 تھا 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہیں, انہوں نے حکومت پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ عام تاثر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان نے خاموشی اختیار, پاکستان غیر متعلق ہو اور پاکستان غیر متعلق ہو گیا, اور پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے جس طرح کا رد عمل دینا چاہتے تھے اس وقت رد عمل نہیں دیا, اور انہوں نے اس کو جو ہے 5 اگست کے اقدامات کو جو ہے وہ حکومت پاکستان کی رضامندی سے مشروط کیا, بٹوین دا لائن. تو یہ جو ہے وہ بڑی بات ہے. اور انہوں نے اپنی جو تقریر ہے اس میں بار بار یہ کہا جی کہ آزاد کشمیر میں آپ صرف ایک راستہ ہے آزاد کشمیر کو ٹھیک کرنے کا کہ آپ مجھے پیسے دیں, مجھے پیسے دیں, اس کے بعد میں ایم ایل ایز کو پیسے دوں تو پھر آزاد کشمیر جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. تو یہ انہوں نے بڑا ضروری کہا جی کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پہ انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پہ جو ہے نا اگر ڈیولپمنٹ نہ شروع کی گئی, آزاد کشمیر میں فنڈز نہ لگائے گئے, اور اس میں سال 2 سال جو ان کا جو ہے نا ٹینیور جون 2026 تک, اگر اس میں یہ کام نہ کیا گیا اور ہمیں پیسے دے کے ترقیاتی کام نہ کرائے گئے بہت سارے ارباں خربوں روپے, انہوں نے کہا جی کہ اس کی اگر یہ نہ آپ نے کیا تو پھر آزاد کشمیر جو ہے وہ یہی کرے گا. وہ جو ان کا بلیک میلنگ کا سٹائل ہے نا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا اور اس کے جو ہے وہ نتائج بڑے نکل آئیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ M2 اور یہ جو پونچھ پیکج انہوں نے 5 ارب روپے انہوں نے مخصوص لوگوں کو دینے تھے, اور اس کے علاوہ جو منگلا متاثرین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اگر ان کو بھی فوری طور پہ اگر پیسے دے دیے جائیں تو یہ تحریک جو ہے وہ دب سکتی ہے, کیونکہ یہ جو جڑی ہوئی ہے ان کے مطالبات کے ساتھ اور اویئرنیس جو ہے وہ آئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا جی کہ میری جو ہے وہ آخری نسل ہے
جو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ غیر مشروط جو ہے وہ محبت کرتی ہے، اور اس کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ آپ کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر کے محبت کرے گی، ادروائز پاکستان کے ساتھ محبت ویسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو یہ بھی طے کر رہے ہیں نا، یہ بھی نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آخری نسل کا آدمی ہوں جس میں وہ ہے، یہ اس کا اعادہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار کیونکہ کشمیر کو کمیٹی والوں نے پوچھ لیا تھا کہ بھائی صاحب آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے، یہ ہے وہ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ خاصے پریشان تھے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، صدر آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو اس وقت آزاد کشمیر کے جو مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر جو ایکشن لے کے عوامی جو مسائل حل کرنے کا وہ کیا تھا، اور آزاد کشمیر کی عوام کو نہ کہ پاکستان پیپل پارٹی کو، نہ نون لیگ کو، نہ فارورڈ بلاک کو، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کئی بار کہا کہ یہ پیسے میں عوام کو دے رہا ہوں، آزاد کشمیر کی عوام کو دے رہے ہیں۔ وہ تو 23 ارب روپے شہزاد راٹھور صاحب انہوں نے سیکنڈوں میں پے کر دیے تھے، اور انوار الحق صاحب کی حکومت کو بھی سہارا دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے ہمارے اوپر، اور یہ جو ہے آپ نے غیر قانونی طور پہ ہمارے پیسے کاٹے ہوئے تھے، غیر اخلاقی طور پہ کاٹے ہوئے تھے۔ وہ جو پیسے آپ نے غیر قانونی طور پہ کاٹے تھے، جب ہم نے آپ کی گردن کے اوپر پاؤں اور ہاتھ رکھا اور آپ کو دباؤ دیا تو وہ آپ نے اس بات کرتے ہوئے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ترجمان بن گئے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے آپ کا جو عوامی ایکشن کمیٹی جیسے نہیں لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جیسے ہی ہم نے آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا، ہاتھ رکھا، دباؤ ڈالا تو آپ نے وہ پیسے دے دیے، یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے شہزاد راٹھور صاحب، یہ جو ہے وہ اس کے چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی جو پارلیمان کی کشمیر کمیٹی ہے اس کے منٹس بھی لیے جا سکتے ہیں، میں نے منٹس لے لی ہیں، اگر کوئی اور چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ جا کے منٹس لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ تھوڑی سی کوشش کر کے جو ہے شہزاد راٹھور صاحب یہ تقریر بھی مل سکتی ہے جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو پیچھے جو ہے ان کے اوپر راہ کا ایجنٹ ہونے کا اور بھارت نواز ہونے کا الزام لگایا، اور ان سے پیسے لینے کا، اور ان سے جو ہے ایک جو کیا کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی جو سروسز ہے، جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ انہیں پیچھے سے جو ہے وہ طاقت مہیا کرنے کا بھی الزام لگایا۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے اوپر الزامات لگائے، اس کے علاوہ انہوں نے حکومت پاکستان کے مینڈیٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھا، اور اسی طرح جو انہوں نے اربوں روپے پاکستان کی آزاد کشمیر کی عوام کے لیے دیے اس کے اوپر بھی انہوں نے تھینک لیس ہونے کا ثبوت دیا۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ نے ساری عامر صاحب کی بات سنی جو انہوں نے تقریر کی وزیر اعظم نے۔ اب اس تقریر میں انہوں نے ایک طرف تو عوامی ایکشن کمیٹی پہ بھارت نواز، بھارتی فنڈڈ ہونے کا الزام لگا کر وفاقی حکومت اور پاکستان کو ایکشن کمیٹی کے خلاف نفرت کا جواز فراہم کیا ہے، ایک طرف انہوں نے یہ کیا، دوسری طرف انہوں نے حکومت پاکستان پر الزام لگائے اور آزاد کشمیر کے عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے، اور آزاد کشمیر میں جو اس وقت پاکستان مخالف بیانیہ پنپ رہا ہے اس کو مزید تقویت دینے کا وہ باعث بنے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی راٹھور صاحب دیکھیں نا، یہ ہم نہیں کہتے، ہم تو چلو ظاہر ہے ممکن ہے ہماری کسی گفتگو سے کوئی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کرے، لیکن یہی بات تو یہ جو مرکز میں دو بیٹھی حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ، ان کی آزاد کشمیر کی شاخیں اور آزاد کشمیر کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کے سامنے یہی بات مسلسل کر رہی ہے کہ آپ ایک طرف اس بندے کو پیسے دے رہے ہیں، دوسری طرف اس کے پریکٹیکلی اقدامات ایسے ہیں اندرون خانہ مل کر ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ یا مختلف اور لوگوں کے ساتھ مل کر جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں پاکستانیت کمزور کر رہے ہیں، کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا۔ دوسرا میں جو ایکشن کمیٹی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جی، یہ اس طرح کے الزامات تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریس لے گا، اس لیے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں جی۔ جو آپ کی بات نہیں مانتا، جو کہیں آپ کے نظریاتی مخالف ہو جائے تو آسان کام ہے کہ آپ راہ کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیں، پیسے لینے کا الزام لگا دیں۔ یہ اگر اس کے پاس ان کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کرنی چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انوار الحق کے پاس کم از کم اس بات کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے سارے تو میں نہیں کہتا لیکن بیشتر لیڈرشپ پہ اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہی ہے، یہ پیسے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ خود انوار الحق کے بارے میں آپ اور میں نہیں بلکہ سارے آزاد کشمیر کے صحافی اور
سیاسی لوگ گواہ ہیں کہ انوار الحق صاحب نہیں، یہ تنویر الیاس صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ان کے حلقے میں میں نے پیسے دیے ہیں، اور 5 کروڑ کی کوئی بات انہوں نے کی تھی کہ یہ میرے پیسوں سے الیکشن لڑے، میں نہ ہوتا تو الیکشن نہ جیت پاتے. اور پھر آزاد کشمیر میں آپ مختلف موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر 2 سالوں بعد، ہر سال 1.5 سال بعد پیسے لے کر اپنے ضمیر بیچتے ہیں. یہ اس کرپٹ پریکٹسز میں خود یہ ملوث ہیں، اسی لیے ان کو اپنے جیسا ہی ہر کوئی لگتا ہے سارا. نیشنلسٹوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس طرح کی باتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، سارے یہ ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا. اب دیکھیں نا، پچھلے عرصے میں جب عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک لانگ مارچ چلائی ہے تو اس میں نیشنلسٹوں کے لوگ ضرور شامل تھے اس میں، لیکن نیشنلسٹ بطور پارٹی کوئی شامل نہیں تھا. جب ان کی پارٹیوں کو انہوں نے دور کر دیا، ساری چیز کر دی، آپ ان کے مطالبات کے سامنے جھک گئے، مطالبات بھی سارے مان لیے، تو پھر اب آ کر ان پر راہ کا الزام لگانا اور فلاں فلاں کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انوار الحق صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں. ویسے تو میں ایک اور ان کے حوالے سے بات کروں، بظاہر تو یہ کہتے ہیں جی کہ میں پینشن نہیں لیتا، وہ ممبر اسمبلی کی حیثیت سے یہ نہیں کرتا، لیکن پچھلے عرصے میں جب سپیکر تھے یہ، تو ایک طرف یہ ہاؤس رینٹ لے رہے تھے، ایک طرف نہیں سنیں ایک طرف یہ ہاؤس رینٹ لے رہے تھے، اسلام آباد میں انہوں نے گھر لیا ہوا تھا، اور دوسری طرف سرکاری خرچے کے اوپر مظفر آباد اور اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس کا جو گیسٹ ہاؤس ہے مظفر آباد میں جو ایم ایل اے ہاسٹل ہے وہ استعمال کر رہے تھے. وہ کوئی قانونی بات ہے ساری جو کر رہے تھے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اپنے گناہ اور اپنی کمی کو تو نظر نہیں آتے، دوسروں کے اندر یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان باتوں کو کوئی اہمیت دے گا. عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اندرون خانہ بالکل الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور کافی کچھ چیزوں کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ یہ ملے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں پاکستانی فوج کے خلاف اس کے سڑکوں پر جو باتیں ہوئی ہیں، پاکستانی جرنیلوں کے خلاف اس کے ذمہ دار انوار الحق صاحب ہیں. اگر یہ حالات خراب نہ کرتے تو میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے منہ سے خود مختاری تو لوگ چلاتے ہیں، لیکن کم از کم کسی جرنیل کا نام لے کر کسی نے آج تک کوئی نعرہ لگایا ہوگا نا، اس کے ذمہ دار یہ ہیں. اس کے باوجود یہ پیکیج مانگتے ہیں، M2 سڑک بھی مانگتے ہیں، مظفر آباد سے جو میر پر جائے گی وہ بھی پیسے ان کو دیں. پارٹی ان کی کوئی ہے نہیں، نہ ان کی پارٹی، یعنی نہ ان کو جو ان کی حکومت ہے اس کو پیپل پارٹی والے اپنی حکومت سمجھتے ہیں، نہ نون لیگ والے اپنی حکومت سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے وزراء بھی شامل ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی جس کے پلیٹ فارم سے جیت کا ہے نہ وہ حکومت سمجھتے ہیں. کوئی ان کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حکومت پاکستان سے پیکیج ڈیل کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے مل رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا تماشا ہے سارا. بہرحال یہ گزشتہ گیم ٹھیک کھیل رہے ہیں. بات چلی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو انوار حکومت کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کالا عسکری شخصیت مظفر آباد گئی. جب وہ مظفر آباد سے واپس آئی تو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی طاقت کے انجیکشن انوار کی حکومت کو لگائے. انہوں نے پہلے وہ آزاد کشمیر کے ایک پریس کانفرنس کی اور اپنے حکمران اتحادی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے پہلے تو اس پہ برس پڑے. اب جا کے پہلی بار کوئی وزیر اعظم پاکستان میں جا کر کشمیر کمیٹی میں جا کر اس طرح مطلب ہے وہ شاید وہ چیڑے ہوئے ہیں جس طرح کی انہوں نے باتیں کی جی آپ فارم 47 والے ہیں اور میں فارم 45 والا ہوں. مطلب ہے یہ جو باتیں انہوں نے کی چڑے ہوئے لگ رہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ان باتوں کا جو نیگیٹو باتیں پاکستان کے خلاف کی. ایک تو شہزاد صاحب یہ لفظ چڑے ہوئے کو اچھا نہیں ہے بلکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ کافی عرصے سے ہم سمیت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آزاد کشمیر میں پولرائزیشن ہے اس کے پیچھے انوار الحق صاحب ہے. پولرائزیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کو خود بنا دی ہے بلکہ وہ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں امن قائم نہ ہو. وہ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ پاکستانیت کے اوپر سوالات ہو, پاکستانیت کمپرومائز ہو, پاکستان کو بلیک میل کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مضموم مقاصد جو ہے وہ پورے کیے جائیں. آپ شہزاد راٹھور صاحب صرف آپ یہ دیکھیں کہ یک وقت انہوں نے ان کی تقریر میں اگر آپ 3 حصوں کا آپ تجزیہ کر لیں 3 حصوں کا تو صرف ایک اگر وہ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں آرڈیننس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اسٹیک ہولڈر ان کی مشاورت سے آیا نہیں ہے تو پھر پاکستان ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حکومت پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ فارم 47 والے ہیں,
کشمیر کمیٹی کے اندر، پارلیمان کے اندر، ٹھیک ہے. یہ جرات مندی کی بات ضرور ہے، لیکن یہ بلیک میلنگ کی بھی بات ہے. تیسری طرف یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی امن قائم ہوا تھا، آپ نے 23 ارب روپے دے دیے، 3 پہ بجلی یونٹ 8 دسمبر کے بعد امن چلا، 50 روپے آٹے کے دے دیے. پچھلی بار آپ نے مس ہینڈل کیا، اس وقت لوگوں کو نہ مارتے تو آگے سے یہ رد عمل نہ ہوتا. اس بار آپ نے لوگوں کو نہیں مارا، لوگوں کے اوپر تشدد نہیں کیا، آپ نے خون نہیں بہایا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو حالیہ تحریک ہے یہ امن کے ساتھ گزر گئی نا. یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہو گیا تھا. اب آپ نے یہ دیکھیں کہ ایک بالکل پرامن فضا ہے، اور اوپر سے جناب والا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت جو ہے وہ بچ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا، تو آپ اچانک ہی جو ہے وہ آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنی جشن فتح منا رہی ہے اور سیٹسفیکشن کے ساتھ ہے کہ جی ہم نے 6 مہینے دے دیے ہیں. آپ ان کے اوپر راہ کا الزام لگاتے ہیں. پہلے آپ ایک مخصوص جگہ پہ لگاتے ہیں اپنے کمرے کے اندر، اور پھر جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رد عمل وہ نہیں آیا تو آپ کشمیر کمیٹی جیسے فورم کے اوپر جا کے انہیں بھارتی ایجنٹ اور راہ کے فنڈڈ قرار دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کا یہ جو اصل چہرہ ہے، یا جو یہ جو پولرائزیشن کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے، وہ اب سمجھ آ جانی چاہیے. اب شہزاد راٹھور صاحب جو آپ نے عسکری شخصیت کے حوالے سے سوال کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا اس بات کی ضرورت کیوں پڑی. اگر آزاد کشمیر میں سب کچھ ٹھیک تھا تو انہیں جانے کی کیا ضرورت پڑی. یہ پہلے بھی تشریف لے کے گئے تھے، ابھی بھی تشریف لے کے گئے. تیسری یہ بات ہے کہ اگر وہ گئے ہیں تو کیا آزاد کشمیر میں انہوں نے امن دیکھا ہے؟ کیا آزاد کشمیر میں اتحادی جماعتوں میں بے چینی نہیں تھی؟ کیا چودھری محمد یاسین صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی اتحادی ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا؟ کیا جو سردار یعقوب صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے جو ہے انوار الحق صاحب کے حق میں بیان دے دیا؟ یہ انہوں نے کہا جی کہ بالکل ان کو جو ہے وہ 3 سال کے بجائے 6 سال یا اگلے 5 سال بھی دے دیے جائیں؟ کیا جناب والا جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں، پاکستان اس کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا؟ کیا راجہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں 2 بار اور بڑی دبنگ قسم کے طاقتور لیڈر ہیں آزاد کشمیر کے، مؤثر لیڈر ہیں، ان کی بڑی سہ ہے، کیا انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا؟ کیا سردار عتیق احمد خان نے اور سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو باقی سردار حسن ابراہیم صاحب ہیں، یا جو باقی لوگ انہیں ملے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ ایسی شہزاد راٹھور صاحب بالکل بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے طاقتور کیوں ہو گئے ان کے جانے کے جائزہ لینے کے لیے وہ گئے تھے، اور جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے دیکھا کہ کیا اب وہ ممبران اسمبلی کو انہوں نے پیسے دیتے ہیں، کچھ ممبران اسمبلی ان کے سہولت کار ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، جب آپ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ پیسوں کی بنیاد پہ لے کے یا بلیک میل کر کے لینا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے وہ کوئی اس زون، دیکھیں نا میری، اگر یہ تقریر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ جو ہے وہ ٹھیک ہیں، آپ کا جو ہے وہ حالات بھی ٹھیک ہیں، آپ کی حکومت بھی بچ گئی ہے، تو وہ لیکن حکومت بچی کیسے ہے؟ کیا کسی نے ادھر کہا ہے کہ جی ہم حکومت بچانے گئے ہیں، یا کوئی جو ہے حکومت گرانے کے لیے گیا تھا؟ ایک جو ہے انہوں نے ایک اس نے ہائپ کریٹ کی جب ان کی ملاقات ہوئی ایک اساس ادارے کے سربراہ کے ساتھ. اس کے بعد اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ جی اس کے جو نمبر 2 پوزیشن کے ہیں وہ مظفر آباد جائیں گے. یہ باتیں سارے وزیر اعظم نے کی نا. پھر وہ سارا کو اس طرح ہوتا گیا، پھر ان کا جو ہے وہ میڈیا جو ہے ایکسپلائٹ کرتا رہا، پھر وزیر اعظم کو جو ہے وہ برہان کا فاتح قرار دیا. تو یہ ایک پورے کا پورا جو ہے وہ سیریز ہے، اور اسے سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ انہیں سمجھنے کے لیے کئی سال چاہیے، اور جب بندہ سمجھتا ہے تو وہ اس قدر بلیک میل ہو چکا ہوتا ہے، نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے کہ اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا. تو ابھی یہ دیکھیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو حکومت پاکستان ہے، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، آزاد کشمیر کے نہیں پاکستان والوں کی بات کر رہا ہوں، ان سب کو انوار الحق صاحب نے اگر لیسن نہ دیا تو شہزاد راٹھور صاحب آپ مجھے پوچھیے گا کہ یہ ہمارا تجزیہ غلط ہوا ہے. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب، بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین، آج ہم نے بات کی، بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے چند روز قبل کشمیر کمیٹی میں باتیں کی، اور حکومت پاکستان کے نمائندوں پر جو کشمیر کمیٹی کے ممبران ہیں ان پر انہوں نے الزام لگایا کہ کہا کہ انہیں حیثیت یاد دلائی کہ آپ فارم 47 سے آئے، فارم 45 سے نہیں آئے. اب